مولاي صل وسلم دائما. اچھا، وہ تراوی کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ بتاؤ تراوی میں قرآن پاک ختم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. اور اگر کسی وجہ سے قرآن پاک ختم نہ کر سکیں تو کیا کریں گے پھر ہم؟ پھر ہم ہم؟ آخری 10 سورت پڑھیں گے. سورت سورۃ سورت الفیل سے الناس، سورۃ سورت الناس الفیل تک. سے لے کر اچھا، ختم قرآن کے بعد کیا مہینے کے باقی دن تراوی ہم پڑھیں گے؟ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ مثال دن تراوی ہوئی تو باقی دن بھی تراوی پڑھیں گے ہم. جی پورے رمضان تراوی پڑھنا سنت ہے. جی. اب آگے آ رہا ہے ایک اور کوشچن تراوی میں قرأت قرآن کے حوالے سے. اب آگے کوشچن یہ ہے کہ تراوی میں قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں یا امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ان کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تیز پڑھنا چاہیے، درمیانہ پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تراوی میں قرآن پاک کس طرح ہم پڑھیں گے. تو تراوی میں ہم قرآن مجید جلدی جلدی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے کہ ایک ایک ورڈ سمجھ آئے، اس کے قواعد کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ. سارا اس طرح پڑھنا ہے ہمیں کہ سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھیں گے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب کی جو نمازیں ہیں، عشاء کی نماز، اس میں جو ہے بہت ہی آہستہ آواز میں نہیں، مطلب ٹھہر ٹھہر کر آہستہ رفتار میں ہم قرآن پاک پڑھیں گے. جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی اگر تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ بالکل آہستہ سے. لیکن جب ہم تراوی پڑھیں گے تو تھوڑی سی رفتار ہم بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی. اور لیکن جب ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ، تراوی کے علاوہ، تو اس میں ہم اور زیادہ تیز رفتار میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں تمام مد کا، غنے کا، تجوید کا، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی. تو پتہ یہ چلا ہمیں قرأت قرآن کے حوالے سے، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے نماز میں 3 رفتاروں کا پتہ چل گیا ہمیں. اگر ہم فرض نماز میں پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے. تراوی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی رفتار بڑھا سکتے ہیں، درمیانی رفتار سے. اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تیز رفتار سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں تجوید کا خیال کرنا ہے. مد کی ادائیگی پوری ہونی چاہیے، غنہ بھی پورا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں پوری ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما.